بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان العبد يعمل العمل الصالح فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص نیک اعمال کرتا ہو اور پھر کسی مرض بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے وہ نیک کام وہ نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اسی طرح اس نیک کام کا، اس نیک عمل کا ثواب لکھا جاتا رہتا ہے جس طرح وہ ثواب اس وقت لکھا جاتا تھا جب وہ تندرست ہونے کی حالت میں وہ نیک کام کرتا تھا، یا جب سفر میں نہیں ہوتا تھا وہ نیک کام کرتا تھا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث شریف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نیک اعمال پابندی سے کرنے کا ایک اہم فائدہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ایک بہت بڑا عظیم بدلہ اور احسان ذکر فرمایا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو نیکی کا پابند کر لیتا ہے، نیکی کا پابند کرنے کا مطلب مثال کے طور پر کوئی شخص باجماعت نماز ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہے، اس نے اپنا معمول یہ بنایا ہے کہ میں نے باجماعت نماز ادا کرنی ہے، میں نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، یا میں نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ کوئی بھی نیک کام ہو، حقوق العباد سے متعلق ہو، مثال کے طور پر اس کو اللہ نے طاقت دی ہے تو اس نے یہ نیک کام کیا کہ رستے میں کسی کو دیکھا کہ وہ اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس کا بوجھ اس کے ساتھ اٹھا لیا۔ کوئی بھی نیک کام جو وہ کرتا ہے اپنی صحت کی حالت میں، اب بیمار ہو جاتا ہے انسان، مثلاً ایسی بیماری ہوئی کہ وہ مسجد آ نہیں سکتا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے لیے ابھی ممکن نہیں رہا، اب اس کی دلی خواہش ہے کہ میں جاؤں مسجد میں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، تو اب اگرچہ وہ نماز گھر میں پڑھے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص سفر کی وجہ سے نہ کر سکے، مثلاً کوئی آدمی گھر میں بہت سارے اعمال کی پابندی کرتا ہے، اب سفر میں نکل گیا، وہ پابندی نہیں کر سکتا، مثال کے طور پر نوافل نہیں پڑھ سکتا، یا تہجد نہیں پڑھ سکا، یا تلاوت نہیں کر سکا، یا کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکا، سفر میں ہونے کی وجہ سے کسی کے کام نہیں آ سکا، تو اب سفر میں ہونے کی وجہ سے وہ اپنے عام معمول میں جو کچھ کیا کرتا تھا، جو تلاوت کیا کرتا تھا، جو تہجد پڑھا کرتا تھا، جو نیک اعمال کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ سفر میں بھی اس کو ان سارے اعمال کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے پر بہت بڑا احسان ہے، خصوصی فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ بغیر عمل کے، محض اس کی اس نیک نیت کی وجہ سے کہ چونکہ وہ پہلے پابندی کرتا رہا تھا اور ابھی بھی اس کی نیت یہی ہے کہ اگر مجھے قدرت ہوتی تو میں یہ کام کرتا، اللہ تعالیٰ محض اس نیت کی وجہ سے اس کو یہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں جو سیکھنے کو چیز ملتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو اپنی صحت کی حالت میں نیک اعمال کا پابند بنائیں، کوشش کریں اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بنائیں۔ جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے وہ اس نے جانا ہے، پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، کچھ بچپن میں ہی چلے جاتے ہیں، کچھ جوانی میں چلے جاتے ہیں، کچھ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، تو جانا تو سب نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو پابند بنا لیتے ہیں اور پھر خدا نخواستہ کوئی ایسی تکلیف آتی ہے کہ ہم وہ کام نہیں کر سکتے، تو ہمارے اعمال نامے میں وہ سارے عمل اور وہ ساری نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، پھر ہمیں یہ حسرت نہیں ہوگی کہ یہ سارے کام میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بغیر کیے ہی اللہ تعالیٰ اس کو وہ نیک کام کا ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس چیز پر خصوصاً نوجوانوں کو اور پھر اپنے بچوں کو یہ چیز اس طریقے سے سکھانی چاہیے، ان کے دلوں میں یہ بات اتارنی چاہیے
تاکہ آہستہ آہستہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں، بہانے اللہ تعالیٰ تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح بھی کوئی بندہ آئے اس کی مغفرت ہو سکے تو میں کر دوں۔ اب بھی اگر کوئی آدمی اپنی مغفرت نہیں کروا پاتا، اللہ سے نہیں بخشوا پاتا اپنے آپ کو، تو ظاہر ہے یہ اس کی بدبختی ہے، اس کی محرومی ہے، اللہ کی طرف سے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو ان کا مزاج یہ بنانا چاہیے کہ وہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور یہ ایک جہد مسلسل ہے، یہ ایک دن کا کام نہیں، ایک مہینے کا کام نہیں، ایک سال کا کام نہیں، یہ ساری زندگی کا مسلسل عمل ہے۔ اسی کے اندر یہ چیز بھی ہے، کوئی آدمی اپنی اولاد کو مثلا کہتا ہے کہ بھائی نماز پڑھو، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر رہا ہے، اب وہ کسی ایسے مرحلے پر آ جاتا ہے کہ وہ اب تربیت نہیں کر سکتا، وہ بیمار ہو گیا، کوئی بھی ایسی پریشانی کہ اب وہ تربیت نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اب بھی اس کو وہ ثواب عطا فرماتے رہیں گے تربیت کا۔ لیکن اگر اس نے آغاز ہی تربیت ہی صحیح نہیں کی تھی تو اس کو اچھی تربیت کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنے بچے کو کوشش کرتا ہے کہ بھائی میں اس کو پڑھاؤں، لکھاؤں، عالم بناؤں، حافظ بناؤں، بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ اب ایک تو پہلے یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ کوشش صحیح کی یا غلط کی، اس کی کوشش کا طریقہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ اگر اس نے اپنے طریقے سے صحیح طریقے سے کوشش کی ہے، اس کی یہ نیت تھی، اللہ تعالیٰ اس کی نیت پر اس کو ثواب عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسا ہی گویا اس نے اپنے بچے کو حافظ بنا دیا، گویا اس نے اپنے بچے کو عالم بنا دیا۔ لیکن اگر کوئی کوشش ہی نہیں کرتا تو ظاہر ہے اس اجر سے تو وہ محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔